بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب عز و جل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ عز و جل اسے نہر سے سیراب فرمائے گا۔ میرے پیارے دینی بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے فرمان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بیان فرماتے ہیں، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں یا اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے۔ آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی مل جائے گی اور آپ اس وظیفے سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آج کا یہ مجرب وظیفہ میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میری ماؤں کے لیے ہے۔ میری وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، یا میری وہ بہنیں اور وہ میری بیٹیاں جو اپنی زندگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اپنے سسرال کے گھر سے بہت زیادہ پریشان ہے، انشاءاللہ آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائے گی۔ میری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کی شادیوں میں بندش آ رہی ہے، ان کو نیک رشتہ نصیب نہیں ہو پا رہا، یا میری وہ بہنیں جن کے شوہر راہ راست پر نہیں ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کے مٹھی میں نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے شوہر بھی راہ راست پر آ جائیں گے، آپ کی قدر کریں گے اور آپ کی غلامی شروع کر دیں گے، اور جو غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں ان کے وہ بھی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یا میری وہ پیاری بہنیں جو سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، ظالم ساس، ننند، دیورانی، جیٹھانی اور دیور کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، میری وہ پیاری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت تو آپ عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کا تعین اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر اور آپ نے اس وظیفے کی نیت رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے ایک دودھ کا گلاس لے کر رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کا درود ابراہیمی غلط ہونے کے بعد آپ کو وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کو آہستہ آہستہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا وارثو یا وارثو یا وارثو۔ یا وارثو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام اور پڑھنا ہے، یا نصیرو یا نصیرو یا نصیرو۔ 21 مرتبہ آپ نے یا وارثو کو پڑھ لینا ہے، تو 21 مرتبہ ہی آپ نے یا نصیرو کو پڑھ کر آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 101 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا ایک چھوٹا سا وظیفہ مکمل ہو جائے گا،
اور جو آپ کے سامنے دودھ کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی دودھ پر پھونک مار دینی ہے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 3 سانسوں میں اس دودھ کو پی لینا ہے۔ دودھ کو پینے کے بعد آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اپنی نصیب کی دعا فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے اپنے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں اور میں ہی اپنے جان و مال کے ساتھ ظلم کرنے والا ہوں۔ تیری ذات پاک ہے، تو سچا مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ آپ دعا میں اپنی پروردگار کی حمد و ثنا بیان فرمائیں، اور آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اپنے دعا میں بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ 10 رجب کے صدقے ہی آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج و غم ہیں، وہ آپ کے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو ایک نیک رشتہ بھی آ جائے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دی جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔